بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔ حضرت ابو طالب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش رجب عام الفیل کے سن 30 میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ایک روایت میں بعثت نبوی سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب ایک کثیر العیال شخص تھے۔ معاشی حالت ناگفتہ بے تھی، سخت تنگ حالی اور ناداری میں اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں جن کی پرورش ان کے لیے نہایت مشکل تھی۔ چنانچہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں ابو طالب کی کثیر العیالی اور تنگ دستی کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز پیش کی کہ حضرت ابو طالب کے بچوں کی کفالت ہم اپنے ذمے لے لیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمے لے لی، اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی کفالت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے لی۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت پرورش پانے لگے۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا اور اسی کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ چنانچہ دوسرے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے ابو طالب، جو کہ خود مسلمان نہیں تھے، کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات میں اس طرح کی تصدیق کی ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ایمان لائے۔ ناظرین، اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3 سال تک اسلام کی دعوت کی علانیہ تبلیغ نہیں کی، بلکہ مخفی طور پر خاص لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ چوتھے سال آپ کو یہ حکم ملا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ یہ قرآن پاک کی سورہ شعراء آیت 214 کا ترجمہ ہے۔ اس حکم کی تعمیل میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، لیکن آپ کو اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا، بلکہ آپ کا چچا ابو لہب تو سخت برہم ہوا۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دعوت کا سامان کرو۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دعوت کا سامان کیا اور تمام خاندان عبد المطلب کو مدعو کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب اور عباس سب شریک دعوت ہوئے، بلکہ ایک روایت میں ابو لہب بھی شریک ضیافت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ ہر چہرہ خاموش تھا اور ساری مجلس پر سناٹا تھا، لیکن مجلس کے بزرگوں نے دیکھا کہ ایک 6-7 سال کا لڑکا جس کا نام علی رضی اللہ عنہ تھا، اس نے اٹھ کر کہا، اگرچہ میں عمر کے لحاظ سے بچہ ہوں اور مجھے آشوب چشم ہے، میرا پیٹ بڑا ہوا ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مجلس میں ایمان لائے تھے، تبھی تو آپ نے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اور کوئی ایمان نہ لایا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ اسلام کی تبلیغ شروع فرما دی، اور سیدنا صدیق اکبر نے بھی اس تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی خاصی تعداد اسلام لے آئی، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ
اور سیدنا طلحہ یہ سب سر فہرست ہیں۔ ناظرین، دعوت اسلامی کے اس پھیلاؤ کو دیکھ کر قریش مکہ نے اس کے روکنے کے لیے بہت تدابیر کی، لیکن سب ناکام ہوئیں۔ آخر یہ تدبیر سوجی کہ آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ منصور بن اکرمہ نے ایک معاہدہ لکھا جو در کعبہ پر آویزاں کر دیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان کے ساتھ شیب بنو ہاشم میں محصور ہو گئے۔ بنو ہاشم 3 سال تک اس گھاٹی میں رہے اور بہت تکالیف برداشت کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی بنو ہاشم کے ساتھ اس گھاٹی میں محصور رہے۔ ناظرین، قریش مکہ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہر قسم کی مزاحمت دین اسلام کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکی اور مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبہ کو عملی شکل دینے کے لیے تمام قبائل کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت جبرائیل امین نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دی۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور مکہ کے لوگوں کی ساری امانتیں ان کے سپرد کیں اور فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ طیبہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے پلنگ پر میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سو رہو، تم کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سن کر آپ رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر بستر رسول پر سو رہے۔ ناظرین، کفار دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بستر سے بیدار ہوئے تو کفار نے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے کوئی علم نہیں۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق آپ کے عطا کردہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر کے 3 دن بعد عازم مدینہ ہو گئے۔ ناظرین، ہجرت کا یہ سفر نہایت مشکل تھا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایمانی قوت و طاقت راہ وفا کے ان سنگلاخ راستوں پر پروں کا کام دیتی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دن کو چھپتے اور رات کو ریگزاروں میں چلتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی آمد کے بارے میں پتہ چلا تو فرمایا علی کو بلاؤ۔ خدمت گرامی میں عرض کیا گیا وہ چلنے سے معذور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو خود تشریف لے گئے، گلے لگایا، سر منہ چوما، پاؤں کے ورم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پاؤں پر ہاتھ پھیرا، لعاب دہن لگایا۔ نبوت کے اس لعاب دہن لگانے سے پھر ساری زندگی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ناظرین، ہجرت کے 6 یا 7ویں مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور صحابہ کرام کے ساتھ اس کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد کی تعمیر میں اینٹ اور گارا اٹھاتے ہوئے یہ شعر پڑھتے رہے، جو شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور مشقت و برداشت کرتا ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، اور اس کے مقابلے میں جو گرد و غبار کی وجہ سے اس کام سے جی چراتا ہے، وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر جب 21 سال تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دامادی کا شرف بخشا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ کے حوالہ عقد میں دے دیا۔ سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت 15.5 سال تھی۔ روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی باقاعدہ رخصتی نکاح کے قریباً 10-11 ماہ بعد ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مکان میں رہتے تھے، لیکن رخصتی کے وقت آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حارثہ رضی اللہ عنہ بن نعمان کا مکان کرائے پر لے لیا اور آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس مکان میں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زرع کی رقم سے جو کچھ باقی پیسے بچے تھے اس سے اپنی دعوت ولیمہ کی، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ کھلایا گیا۔ دعوت ولیمہ اس زمانے کے لحاظ سے نہایت پرتکلف اور شاندار تھی، چنانچہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں اس سے بہتر کوئی ولیمہ نہیں ہوا۔
ناظرین، غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 آدمی مارے گئے اور وہ سارے کے سارے بڑے بڑے سردار تھے، لہٰذا مکہ کے ہر گلی کوچے سے انتقام انتقام کی صدائیں آتی تھیں۔ چنانچہ شوال 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی۔ ابن اسیر کے مطابق مسلمان کم ہونے کے باوجود خوب لڑے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ قریش مکہ سر پٹا گئے۔ ان تینوں بہادروں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھاگتے ہوئے قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا ہے اور جبل احد کا وہ درہ تقریباً خالی ہو گیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے عقب سے ان پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لشکر اسلام کے علم بردار سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر شہید ہو گئے۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کے اور بھی اوسان خطا کر دیے اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان جنگ سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رہ گئے، جن میں ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد اسلامی علم سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس علم کی حفاظت کی۔ اتنے میں مشرکین کے علم بردار طلحہ بن عثمان نے مسلمانوں کو للکارا کہ اے مسلمانوں، تمہارا خیال ہے کہ تمہاری تلواریں ہمیں جہنم بھیجتی ہیں اور ہماری تلواریں تمہیں جنت میں پہنچاتی ہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو کوئی تم میں سے ایسا ہے جس کو میری تلوار جنت میں پہنچا دے اور اس کی تلوار مجھے جہنم رسید کر دے۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے اور تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کا پاؤں کٹ گیا اور وہ خود نیچے گر گیا۔ نیچے گرتے ہی وہ ننگا ہو گیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس بہادری کے کارنامے کی تحسین فرمائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے اس کافر کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے عرض کیا کہ وہ ننگا ہو گیا تھا اور اس نے مجھ پر رحم کے لیے پکارا تھا، میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، جنگ احد میں کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی۔ مدینہ طیبہ سے وفا شاران پیغمبر بڑی بےتابی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی آئیں، اپنے ابا جان کو زخمی دیکھ کر تڑپ گئیں۔ چہرہ انور سے خون جاری تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چہرہ مبارک سے خون کو دھوتیں، لیکن خون تھا کہ تھمتا نہیں تھا۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر ڈالا، جس سے فوری طور پر یہ خون اس وقت تھم گیا۔ ناظرین، ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق پیش آیا۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھود دی۔ خندق کھودنے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شامل تھے۔ اس خندق پر کئی روز تک حملے کیے گئے تاکہ اس کو عبور کر کے مسلمانوں پر زبردست حملہ کیا جائے، لیکن کافر اسے عبور نہ کر سکے۔ ایک روز ایک جگہ سے جہاں سے یہ خندق زیادہ چوڑی نہ تھی حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، چنانچہ عرب کا مشہور بہادر عمر بن عبدود، جس کو 1000 نوجوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، خندق میں گھوڑے کو مہمیز لگا کر آ گیا اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ عمر بن عبدود جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے انتقام نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 سال تھی۔ عمر بن عبدود نے جب مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر اس کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ عمر بن عبدود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ اس نے پھر مقابلے کے لیے پکارا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ عمر بن عبدود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں میں جانتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ذوق و شوق دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرمائی۔
اور خود دستے مبارک سے تلوار عنایت فرمائی اور سر پر امامہ باندھا اور دعا بھی فرمائی۔ عمر بن عبدود کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے 3 باتوں کی درخواست کرے تو میں ایک ضرور قبول کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عمر سے پوچھا، کیا تو واقعی ایسا کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لے آ۔ عمر نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنگ سے واپس چلا جا۔ اس نے جواب دیا، میں قریش کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں یہ دونوں باتیں منظور نہیں تو پھر مجھ سے مار کاروائی کرو۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ اس آسمان کے نیچے کوئی شخص مجھ سے بھی یہ کہے گا، لہٰذا مجھے یہ تیری تیسری شرط جو ہے یہ بات منظور ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیادہ پا تھے۔ عمر ایک بہادر آدمی تھا، اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کا حریف پیادہ پا ہو اور وہ اس سے سوار ہو کر لڑے، لہٰذا وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا۔ عمر نے کہا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ نے جواب میں فرمایا، لیکن میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر غصے سے سٹ پٹا گیا۔ اس نے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے ڈھال سے وار روکا، لیکن اس کی جو تلوار ہے وہ آپ کے ماتھے پہ نشان لگا گئی، اور یہ ماتھے پہ زخم اگرچہ اتنا کاری نہیں تھا، لیکن زخم کا نشان جو تھا وہ ساری زندگی رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کیا۔ آپ کی تلوار کا اس وار جو ہے اس کا شانہ کٹ کر نیچے گر گیا۔ وار کرنے کے ساتھ ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ عمر بن عبدود کے بعد زرار اور جبیر نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ یہ دونوں بھی ملت کفر کے سردار تھے۔ ان دونوں کو بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے سامنے پسپا ہونا پڑا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے تیر مارنے کی کوشش کی اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس نے آواز دی کہ میں شریفانہ موت مرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی اس بات کو منظور فرمایا اور خندق میں اتر کر اس کو شریفانہ موت سے مارا۔ غرض کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں نمایاں حصہ لیا۔ قریش مکہ نے انتہائی کوشش کی کہ اہل اسلام کو شکست سے دوچار کیا جائے، لیکن موسم کی سختی، محاصرے کا مسئلہ، آندھی کے زور، رسد کی قلت اور یہود کی علیحدگی نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے واپسی کا اعلان کیا اور مدینہ طیبہ کا افق 22 روز غبار آلود رہ کر بالکل صاف ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح 6 ہجری ذی-القعدہ کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ قریش کے سفیر سہیل بن عمر کے ساتھ اس معاہدہ کی جو شرائط طے ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ ان شرائط کو قلم بند کرو۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے کے عنوان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عرب کا پرانا طریقہ یہ تھا کہ وہ خطوط اور معاہدوں کی ابتدا میں بسمک اللہم لکا لکھتے تھے۔ بسم اللہ سے وہ بالکل ناآشنا تھے۔ سہیل بن عمر نے اس پر اعتراض کیا کہ وہی پرانے الفاظ بسمک اللہم لکا لکھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور فرما لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اب اس معاہدے کی عبارت شروع کرتے ہوئے لکھا، ھذا ما قاضی علیہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے منظور فرمایا ہے۔ سہیل نے کہا کہ ہم تو آپ کو پیغمبر ہی تسلیم نہیں کرتے، اگر آپ کو پیغمبر تسلیم کرتے تو آپ سے جھگڑا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھوائیں، یعنی محمد بن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تم لوگ میری تکذیب کرتے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا، یہ الفاظ کاٹ دیں۔ ناظرین، سیدنا علی رضی اللہ عنہ
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار اور فرما بردار تھے۔ لیکن عالم عشق اور محبت میں کچھ مقام ایسے بھی آتے ہیں جہاں فرما برداری سے بعض دفعہ انکار بھی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا رسول اللہ ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اچھا مجھے دکھاؤ کہ میرا نام کہاں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک اس جگہ پر رکھ دی۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ کاٹ دیا۔ اس کے بعد صلح کا وہ معاہدہ لکھا گیا اور دونوں طرف سے دستخط ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کعبہ کا ارادہ ملتوی کر کے واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ناظرین، 7 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 6 ہجری کے آخر میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے قلعہ۔ یہ جگہ مدینہ طیبہ سے 8 منزل پر واقع ہے۔ یہاں کی زمین نہایت زرخیز ہے۔ یہ عرب کی یہودی قوت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ مدینہ طیبہ سے جو یہودی جلا وطن کیے گئے وہ بھی یہیں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہاں 9 قلعے تھے جن میں بقول یعقوبی 20,000 سپاہی رہتے تھے۔ ان سب قلعوں میں کموس کا قلعہ سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط تھا۔ مرحب جو کہ نہایت مشہور پہلوان اور بہادر تھا، اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ خیبر کے ان قلعوں میں سب سے پہلے نعم کا قلعہ فتح ہوا، اور اس کی فتح کا سہرا سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ کموس کا قلعہ جس کا رئیس مرحب تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری فوج کے سپہ سالار تھے، اپنی ہدایات کے مطابق مختلف جرنیلوں کے ذریعے اپنی فوج کو لڑوا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک روز شام کو ارشاد فرمایا کہ کل اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس قلعہ کو فتح فرما دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو چاہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ رات نہایت بے اقراری اور اضطراب میں گزاری۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ علم فتح اسے مرحمت ہو۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے اور جنگ کرنے کے قابل نہ تھے، لیکن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھوں کو اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، یہود کو لڑ کر مسلمان بنا لیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نرمی کے ساتھ ان پر اسلام پیش کرو۔ اگر ایک شخص بھی تمہاری ہدایت سے ہلکا بگوش ہو گیا تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ کا مقابلہ ہوا مرحب کے ساتھ، اور یہ قلعہ تقریباً 20 روز کے بعد یہ فتح ہو گیا۔ ناظرین، یوں تو بہت سے واقعات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی شجاعت اور بہادری کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، لیکن یہاں پہ وقت کی قلت ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔